پہلی بات تو یہ ہے کہ سستا انصاف ہمارا ہر فرد کا، ہر سٹیزن کا حق ہے کہ اس کو انصاف ملے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں صاف پانی، صاف ہوا اور تحفظ دیا جائے۔ یہ تحفظ میں ہی ایک بڑا ضروری امر یہ ہے کہ انصاف ملے، غریب کو بھی ملے۔ جو شخص کوئی مالی حیثیت نہیں رکھتا اس کو بڑی بڑی فیسوں میں نہ پھنسایا جائے، اس کو بڑے بڑے کام کی جو اوپر ٹکٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ جیلوں میں ایسے کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہر بار جب ان کے جیل کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ سوچتے ہیں شاید ہماری رہائی آ گئی، لیکن ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جو سال ہر سال سے انصاف کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے ملک میں سرمایہ پرستی ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دار جو ہے وہ جو جرم بھی کرے، اخبار بھرے پڑے ہیں، وہ آخرکار رہا ہو جاتا ہے، لیکن ایک بے بس غریب جھونپڑی میں رہنے والا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ تو تھانے کے مطالبات پورے نہیں کر سکتا۔ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں، وہ انصاف کیسے خریدے؟ کس سے خریدے؟ کتنے میں خریدے؟ اس لیے سستا انصاف یہ ایک ایسا شہری ایک فریضہ ہے، ایک ہر شہری کو حاصل ہونا چاہیے، اتنا سستا ہونا چاہیے کہ اس کا حق پیدا ہو جائے۔ اگر اس سے ظلم ہوا ہے تو اس ظالم کا ہاتھ پکڑا جانا چاہیے خود بخود۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان بھٹا۔ ناظرین، آج 20 فروری سماجی انصاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عوام اور جو عدلیہ ہے اس میں ایک جو بے یقینی ہے یا پھر سستا اور بروقت انصاف ہے اس کی فراہمی کے لیے جو تحفظات پائے جاتے ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نثار صفدر ایڈوکیٹ سینئر قانون دان ہے، وہ موجود ہیں، اس حوالے سے ان پر بات کریں گے ہم سے۔ سر، میں پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ آج 20 فروری سماجی انصاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر سستا اور بروقت جو انصاف ہے اس کے لیے بہت ہی تگ و دو کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام اور عدلیہ کے درمیان جو ایک بے یقینی ہے یا پھر جو خلا ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عدلیہ کو جو ہے وہ سستا اور بروقت انصاف جو ہے اس کو فراہم کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ اصل میں آج کا جو موضوع ہے وہ عالمی سماجی انصاف ہے۔ یہ 3 لفظ ہیں۔ عالمی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا سماجی انصاف جس کے بارے میں پوری عالمی جو سوسائٹی ہے وہ فکر مند ہے۔ وہ جو عالمی سوسائٹی ہے وہ صرف پاکستان کے لیے فکر مند نہیں ہے، وہ ایک سماجی انصاف، ایسا سماجی انصاف جو پوری دنیا میں قائم ہو سکے یا جسے پوری دنیا میں قائم کیا جا سکے۔ اس لیے اس موضوع پر ہم پہلے درجہ بدرجہ پہلے یہ بات کریں گے کہ یہ عالمی تفکر سماجی انصاف کے لیے کیسے ابھرا۔ یہ اصل میں گلوبلائزیشن ایک لفظ ہے۔ اس گلوبلائزیشن میں سرمایے اور اداروں کو اور مختلف چیزوں کو عالمی سطح پر قائم کیا جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا میں وہ جو عالمی سطح پہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جانا تھا وہ نہ ہو سکا، بلکہ وہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ
پوری دنیا کے لیے استحصال کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن گیا. تو اس لیے میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو آج نظام قائم ہے وہ سماجی بہبود کو قائم کرنا تو چھوڑیں، اس کے مقاصد میں یہ ہے کہ کس طرح پورے معاشرے کو، پوری دنیا کو ہم لوگ قابو کر لیں، اپنے کنٹرول میں کر لیں، اور ساری دنیا ڈپینڈنٹ ہو، ساری دنیا انحصار کرے ان سپر پاورز پر جنہوں نے یہ گلوبلائزیشن کا نعرہ بلند کیا. میں معذرت خواہ ہوں، ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ لفظوں میں سامراج بڑے خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہے: آزادی، جمہوریت، مساوات، عالمی انصاف. یہ محض کھوکھلے لفظ ہیں اور ان لفظوں کے پیچھے ایک سامراج چھپا ہوا ہے. تو اس لیے اس عالمی دن پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو آزاد کرو، اور آزادی اس طرح ہو کہ ہر شخص اپنے گھر میں محفوظ ہو جائے. ہر شخص جو کالا ہے، گورا ہے، پاکستانی ہے، کوئی ہے، وہ سارے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں اور ایک یقین پیدا ہو جائے کہ انصاف ملے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سماج ہے، یہ سماج کسی ایک ملک کا سماج نہیں ہے، یہ سماج پورا عالمی سماج ہے. اور اس سماج کی جڑیں جو ہیں وہ ایک انسانی جدوجہد میں پیوستہ ہیں. انسان نے بڑی کوشش کی اور کمال محنت کی کہ ادارے قائم کرے، لیکن ہر ریاست اپنی جگہ پر قلعہ بند ہو گئی ہے. اور جو ریاستیں اب انصاف چاہتی ہیں تو وہ ان سے انصاف چاہتی ہیں جنہوں نے انصاف کو پامال کیا. وہ ان سے آزادی چاہتی ہیں کہ جو استحصال کا ایک سرچشمہ ہیں. اس لیے پاکستان اگر انصاف چاہتا ہے تو میری بات آج کی یاد رکھیں کہ اسلام انصاف نہیں کہتا، اسلام عدل کہتا ہے. اسلام کا جو تصور ہے وہ عدل کا تصور ہے. کیا معنی؟ انصاف کے معنی ہے نصف نصف کرنا، آدھا آدھا کرنا. تو یہ تو انصاف دستیاب نہ ہو سکا. اصلی بات یہ ہے کہ نصف نصف کرنے کی بجائے اپنے آپ حقوق کا ایک نظام ہو، اس نظام میں عدل خود بخود ملے، یقینی ملے، فوری ملے. تو اس لیے پاکستان اور تمام اسلامی دنیا کبھی کبھی ایک دیوار سے لگا دی جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں. اور جو پہلی بات میں نے کہی، عدل، سماج اور عالمیت، دنیا پوری، اس میں پہلے پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ہر بندے کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. یہ نہیں کہ تیسری دنیا ساری، غریب اور پسماندہ لوگ سارے، ان کے وسائل پر تو یہ عالمی جو قوتیں ہیں وہ قابض ہو جائیں، لیکن ان کو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہونے دیں. یہ بے انصافی ہے، یہ عدل کا ایک قسم کا استحصال ہے. لیبارٹریاں، تمام جدید ترین علم ہم کشکول لے کے جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے تھوڑا بہت ہمیں دے دیتے ہیں. ہماری یونیورسٹیاں، عمارتیں ہیں، لیکن ان کو وہ اختیار نہیں دیا جا رہا جو ریسرچ کا
اختیار ہے جو آگے بڑھنے کے لیے قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، جہاں تک پاکستان میں انصاف کا تعلق ہے، ہمارے ادارے بڑے شاندار ہیں، لیکن یہاں عوام کسی اور جزیرے میں رہتے ہیں اور با اختیار لوگ اپنے اختیار کے ساتھ کسی اور جزیرے میں رہتے ہیں، اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جسے ہمارا آج کا قانون نااہل ہے، وہ ہمارا آج کا قانون بے بس ہے، اور وہ اس فاصلے کو پاٹ نہیں سکتا، اس کو پاٹا جا سکتا نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری یہ عدالتیں سٹیٹس کو کی عدالتیں ہیں کہ جیسی یہ مظلوم قوم ہے، جس طرح بھی گزارا کر رہی ہے، اگر ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اگر ان کو حقوق نہیں مل رہے، تو وہ یہ کہتی ہیں، یہ عدالتیں نہیں کہتی، ہمارا قانون کہتا ہے کہ اس کو جوں کا توں رکھنا ہے۔ تو یہ تو پھر انصاف نہ ہوا۔ جوں کا توں اگر رکھنا ہے اور اس میں ترقی کا کوئی ذریعہ نہیں، اس میں نئے امکانات کو نہیں لایا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو ایک کنویں میں بند کر دیا گیا۔ پھر ججوں کی تقرری، یہ بیک ڈور سے ججوں کو مقرر کیا جاتا ہے۔ کھلے عام ایک بہترین قانون دان، ایک آنیسٹ اور ایماندار جس کی ساکھ ہو کہ وہ دیانتدار ہے، اس کو چنے جانے کا امکان ہی نہیں ہے۔ ہمارے بڑی عدالتوں کے جو جج ہیں وہ لا چیمبرز کے ذریعے سے تقرر ہوتا ہے ان کا۔ جو بڑے بڑے لا چیمبرز ہیں وہ اصل میں نرسریاں ہیں جن میں سے جج نکالے جاتے ہیں، رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ اور میں پرانا وکیل ہوں، اور کبھی کبھی بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ جج کو بنیادی قانون کا پتہ نہیں ہوتا، اور انا کے مارے ہوئے لوگ وہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انصاف کیسے ملے گا اور یہ سماج کیسے ترقی کرے گا؟ انصاف، ایک فرد کا انصاف اصل میں سماج کا انصاف ہوتا ہے، سماج کو عدل دیا جانا ہوتا ہے۔ پورا سماج اگر اس کو ایک اکائی سمجھا جائے، ایک وجود سمجھا جائے، تو ہر فرد کو انصاف اور عدل گھر میں بیٹھے ملے، دہلیز پہ ملے، اور فوری ملے۔ اور ایک خاص بات اور، یقینی عدل ملے، یقین ہو کہ یہ کام اگر ہوا ہے تو اس کام کا یہ نتیجہ ہوگا۔ ہماری آج کی عدالتوں میں یقین سے کوئی جج نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو میرے سامنے اپیل آئی ہے، ریٹ آئی ہے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ ہم سے موکل پوچھتا ہے، وکیل صاحب میرا کیا بنے گا؟ وکیل یا کسی جج کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بنے گا۔ کیونکہ یقینی نتیجہ معلوم نہیں ہے۔ اگر جج جو ہے وہ غلام رسول ہے تو فیصلہ اور طرح ہو جائے گا، اگر محی الدین ہے تو اس کا فیصلہ کوئی اور ہو جائے گا۔ پتہ نہیں وہ جج کیسا ہے، جیسا جج ہوگا فیصلے بدلنے لگیں گے۔ ایک برآمدے میں بیٹھے ہوئے 3 جج ایک ہی قسم کے جرم پر یا اپیل پر مختلف فیصلے کر رہے ہیں، ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ اور آخری بات، ہماری عدالتیں ثبوت کی عدالتیں ہیں، انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں۔ ہماری عدالتوں میں صبح شام ہم دیکھتے ہیں کہ جج بیٹھے بے بسی کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروسیکیوشن استغاثہ اپنے کیس کو ثابت نہیں کر سکا۔ تو یہ پھر ثبوت کی عدالت ہوئی نا۔ ثبوت ہوگا تو سزا ہوگی، ثبوت ہوگا تو حق ملے گا۔ اگر ثبوت نہ کیا گیا تو پھر وہ حق نہیں ملتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ادارے ثبوت مہیا کرتے ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ کہ سستا انصاف ہمارا ہر فرد کا،
ہر سٹیزن کا حق ہے کہ اس کو انصاف ملے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں صاف پانی، صاف ہوا اور تحفظ دیا جائے. اور یہ تحفظ میں ہی ایک بڑا ضروری امر یہ ہے کہ انصاف ملے، غریب کو بھی ملے. جو شخص کوئی مالی حیثیت نہیں رکھتا اس کو بڑی بڑی فیسوں میں نہ پھنسایا جائے، اس کو بڑے بڑے اسٹام کی جو اوپر ٹکٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں کہ جیلوں میں ایسے کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہر بار جب ان کے جیل کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ سوچتے ہیں شاید ہماری رہائی آ گئی. لیکن ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جو سال ہا سال سے انصاف کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہاں ہمارے ملک میں سرمایہ پرستی ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے. سرمایہ دار جو ہے وہ جو جرم بھی کرے، اخبار بھرے پڑے ہیں، وہ آخرکار رہا ہو جاتا ہے. لیکن ایک بے بس غریب جھونپڑی میں رہنے والا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ تو تھانے کے مطالبات پورے نہیں کر سکتا. جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں، وہ انصاف کیسے خریدے؟ کس سے خریدے؟ کتنے میں خریدے؟ اس لیے سستا انصاف یہ ایک ایسا شہری ایک فریضہ ہے، ایک ہر شہری کو حاصل ہونا چاہیے. اتنا سستا ہونا چاہیے کہ اس کا حق پیدا ہو جائے. اگر اس سے ظلم ہوا ہے تو اس ظالم کا ہاتھ پکڑا جانا چاہیے خود بخود. بس میں یہ آرزو ہی کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد اب یہ ایک خواب ہے کہ سستا انصاف دہلیز پہ ملے گا. نہ معلوم کب اس کی تعبیر ہم دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں جتنا کہہ سکتا تھا کہہ لیا، اور امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میں نے اس ٹاپک پہ بول دیا ہوگا، حالانکہ یہ ایک بڑا ٹاپک. جی نثار صفدر صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیلی جو ہے وہ انصاف کے معاملے کے اوپر بات کی ہے. تو عالمی انصاف کا جو دن ہے 20 فروری، اس پر مختلف چینلز اور مختلف لوگوں کی اپنی اپنی رائے، اور سینئر قانون دان جو نثار صفدر صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس معاملے پر جو ہے اپنی روشنی ڈالی ہے. تو نعمان بھٹا اور اعتدال نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.